پیارے ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان سے پہلے کتاب البیوع من بلوغ المرام کا جو سلسلہ چل رہا تھا، ہم اس موضوع کی 31 نمبر حدیثیں پڑھ چکے تھے۔ یعنی اصل جو آپ کے سامنے کتاب ہے اس میں جو حدیث کا نمبر ہے وہ 678 ہے۔ گویا 678 نمبر تک حدیث ہم اور آپ پڑھ چکے تھے۔ آج جو حدیث یا جو حدیثیں آپ کے سامنے رکھنی ہے مجھے، وہ 679 ہے، اور اس کتاب کی یعنی کتاب البیوع کی یہ حدیث نمبر 32 ہے۔ اس حدیث کا عنوان ہے نرخ مقرر کرنے کا حکم، یعنی نرخ کیا کہتے ہیں؟ ریٹ، جسے اپنی زبان میں کہہ لیجیے۔ دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ لیجیے کنٹرول، یعنی بازار کے اوپر بیچنے کی ایک حد متعین کر دی جائے کہ اس سامان کو تاجر اس سے زیادہ ریٹ میں نہیں بیچ سکتا۔ تو اس کا کیا حکم ہے وہ ہم اس حدیث کے اندر اور اس کے بعد والی دوسری حدیث جو ہے، 2 حدیثوں کے اندر ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ غلا السعر فی المدینۃ علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال الناس یا رسول اللہ غلا السعر فسعر لنا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ هو المسعر القابض الباسط الرازق وانی لارجو ان القى الله تعالى وليس احد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال، رواه الخمسة الا النسائي وصححه ابن حبان۔ حدیث کا ترجمہ ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں مدینہ منورہ میں غلا السعر، چیزوں کا بھاؤ چڑھ گیا، ریٹ بڑھ گئے۔ غلا یغلو کے معنی ہوتا ہے اوپر جانا۔ تو غلا السعر فی المدینۃ علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ کے اندر ریٹ بڑھ گئے، یعنی جو عام ریٹ پر چیزیں ملتی تھیں، چاہے کھجور ہے یا گیہوں ہے یا جو ہے، وہ عام ریٹ سے بہت اونچا ہو گیا، جس سے لوگوں کو پریشانیاں ہونے لگیں۔ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، غلا السعر، ریٹ تو بہت بڑھ گیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فسعر لنا، لہذا آپ ہمارے لیے ایک ریٹ متعین کر دیجئے۔ ایک کسی بھی چیز کا جو ریٹ ہو وہ متعین ہو جائے کہ کھجور 1 سا اتنے دینار درہم میں ملے گا، جو 1 سا اتنے دینار درہم میں ملے گا، اسی طریقے سے گندم 1 سا اتنے دینار اور درہم میں ملے گا، ایسے چیزوں کا ریٹ متعین ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ هو المسعر القابض الباسط الرازق۔ دیکھو، اللہ تبارک و تعالی ہی ریٹ یعنی بھاؤ یا نرخ جو ہے اس کی تعیین کرنے والا ہے، اس کو متعین کرنے والا ہے۔ هو المسعر، یعنی اصل جو ہے ریٹ متعین کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ القابض، وہی تنگی کرنے والا ہے۔ الباسط، وہی وسعت دینے والا ہے۔ الرازق، وہی روزی دینے والا ہے۔ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى وَلَيْسَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس حال میں جاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات اس حال میں کروں، یعنی میری موت اس حال میں آئے
کہ لیس احد منکم یطلبنی، تم میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو ایسا کہ یطلبنی، مجھ سے طلب کر رہا ہے، کیا؟ بمظلمۃ فی دم ولا مال، کہ ظلم کا یا ناانصافی کا ہم سے مطالبہ نہ کر سکے، خواہ اس کے خون کے بارے میں ہو یا اس کے مال کے بارے میں ہو۔ یعنی میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جاؤں تو کسی کا کوئی حق، چاہے اس کے جسم سے متعلق ہے یا اس کے مال سے متعلق ہے، اس کی عزت سے متعلق ہے، کسی کا کوئی مطالبہ ہمارے اوپر نہ رہ جائے۔ رواہ الخمسہ، اس حدیث کو خمسہ نے روایت کیا، الا النسائی، سوا نسائی کے۔ خمسہ کون ہیں یہ آپ لوگ یاد کریں، کون ہے خمسہ؟ خمسہ یعنی سنن اربعہ اور مسند احمد، سنن اربعہ، سنن ابو داؤد، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی اور مسند احمد۔ تو ان پانچوں نے روایت کیا ہے سوا نسائی کے، گویا ان میں سے چار نے روایت کیا ہے۔ وصححہ ابن حبان، اور اس حدیث کو صحیح کہا ہے، اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے ابن حبان نے، امام ابن حبان نے۔ امام ابن حبان کے صحیح قرار دینے کا کیا معنی ہے؟ بار بار یہ بات میں ذکر کر چکا ہوں، چاہے امام ابن حبان ہیں یا امام ابن خزیمہ ہیں، ان کے صحیح قرار دینے کا حافظ جب ذکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں نے یا ان میں سے کسی ایک نے اس حدیث کو اپنی کتاب کے اندر نقل کی، اپنی کتاب میں، اس لیے کہ کتاب میں نقل کر دینا اور پھر امام ابن خزیمہ کا خصوصاً اس کے اوپر کوئی گفتگو نہ کرنا، اس کے ضعف ہونے کی طرف اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حدیث ان کے نزدیک صحیح ہے۔ تو گویا دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام ابن حبان رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ ساتھیوں، یہ ایک حدیث ہے جو کتاب البیوع سے متعلق ہے اور بڑی اہم ہے۔ اب ان میں کی پہلے الفاظ کی تھوڑی سی ہم وضاحت کر لیتے ہیں تاکہ معنی واضح ہو جائے، پھر اس کے بعد آتے ہیں فوائد طرف۔ پہلا دیکھیے لفظ ہے غلا، غلا السعر، غلا السعر یعنی بھاؤ اونچا بڑھ گیا ہے، نرخ یا ریٹ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے، اور اس سے مراد کیا ہے؟ ہم ہر آدمی سمجھتا ہے کہ چیزوں کے، اشیاء کے ریٹ میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا، ورنہ بڑھنا گھٹنا یہ تو ہر زمانے کا یہ معمول رہا ہے، بلکہ ایک ہی فصل کی چیزیں شروع میں کچھ مہنگی رہتی ہیں، پھر بعد میں سستی، شروع میں سستی ہو بعد میں مہنگی، یعنی یہ تو ایک عام سی چیز ہے، تو یہ گھٹنا بڑھنا نہیں ہے۔ کسی چیز کا موسم رہتا ہے تو اس کا ریٹ اور ہے، جیسے یہاں پر کھجور ہے، آپ موسم میں کھجور خریدیں تو اس کا ریٹ اور ہوگا، لیکن 2-3 مہینہ، 4 مہینہ، 6 مہینہ جب موسم گزر جائے تو دونوں کی قیمتوں میں ڈبل کا فرق ہو جایا کرتا ہے۔ تو یہ جو عام روٹین کی بات ہے، اس سے گفتگو نہیں ہے، گفتگو یہ ہے کہ جن دنوں میں، جن موسم میں جن چیزوں کی قیمت ایک معمولی ہونی چاہیے اس سے غیر معمولی طور پر اضافہ ہو گیا ہے، اس طریقے سے کہ لوگوں کو خریدنے میں، اپنے استعمال کے لیے ان چیزوں کو لینے میں عام لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے، یہ اصل مقصود ہے۔ تو غلا السعر، بھاؤ چڑھ گیا۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ جو بھاؤ بڑھتا ہے اس کے 3 بڑے اسباب ہوتے ہیں، 3 بڑے اسباب ہوتے ہیں۔ پہلا سبب تو یہ ہے کہ اس چیز کا انتاج کم ہو جائے، پیداوار اس کی کم ہو، یعنی اس سال جو ہے وہ پیداوار کم ہوئی ہے، یا کسی کارخانے میں اس سال یہ چیز کسی وجہ سے کم بنی ہے جس کی وجہ سے ریٹ بڑھ گیا ہے، یا دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ پیداوار تو اپنی جگہ پر ہے، انتاج اپنی جگہ کے اوپر ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ بسا اوقات طلب اتنی بڑھ جاتی ہے، طلب اتنی بڑھ جایا کرتی ہے کہ لوگ بسا اوقات چیزوں کی قیمت بڑھا دیا کرتے ہیں، ایک تو یہ ہوا کرتی ہے۔ اور تیسری چیز جو بڑی خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ اس میں تاجروں کا، دھنا سیٹھوں کا جو ہوا کرتا ہے، یہ ان کی لالچ ہے، ان کی حرص ہے
کہ وہ لوگوں کی پرواہ کیے بغیر صرف اپنی جیب بھرنا چاہتے ہیں، اپنی تجوری کے اندر زیادہ سے زیادہ اپنے اکاؤنٹ میں زیادہ سے زیادہ پیسے جمع کرنا چاہتے ہیں، اور چونکہ اشیاء کے اوپر ان کا قبضہ ہے لہذا جیسا چاہتے ہیں اس کا ریٹ بڑھا دیا کرتے ہیں۔ بسا اوقات ایک چیز خریدی جاتی ہے مثال کے طور پر 10 روپے میں اور اسے بیچا جا رہا ہے 50 روپے میں، 100 روپے میں بیچا جا رہا ہے۔ ایک چیز جو تاجر تک پہنچ رہی ہے وہ 1 ریال میں ہے، لیکن جب مارکیٹ میں آ جاتی ہے تو تاجر چونکہ اس کے اوپر ناک کی طریقے سے بن کر کے بیٹھا ہوا ہے لہذا وہ اسے مارکیٹ میں لے آتا ہے تو اس کی قیمت 40 ریال 50 ریال ہوا کرتی ہے۔ تو یہ 3 وجوہات بڑی اہم ہوتی ہیں غلط سعر ریٹ کے بڑھنے کے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں کس لیے ریٹ بڑھا تھا اس کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہے، البتہ یہ ضرور ہے کہ ریٹ کے اندر غیر معمولی اضافہ ہو گیا تھا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیان فرمایا کہ ان اللہ هو المسعر، اللہ تبارک و تعالی ہی ریٹ کو متعین کرنے والا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی ریٹ کیا ہونا چاہیے، ان کے اسباب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ ورنہ اگر ریٹ کے متعین کرنے کا وہ معنی ہو جو ہم اور آپ لے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نائب تھے، وہ ضرور جو ہے ہر چیز کا ریٹ متعین کر دیتے۔ تو یہاں مراد کیا ہے؟ ان اللہ هو المسعر، نرخ کا ریٹ کا تعین کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالی ہی اس کے اسباب پیدا کرنے والا ہے۔ مثال کے طور پر اس سال غلے کی پیدائش بہت زیادہ ہو گئی، اب بہت زیادہ ہو گئی، مارکیٹ میں بہت زیادہ ہے تو سستا ہو جائے گا۔ غلے کی پیدائش بہت کم ہوئی ہے، کوئی آفت آ گئی، کوئی بارش کی وجہ سے یا خشک سالی کی وجہ سے، جس کی وجہ سے پیدائش کم ہوئی ہے تو ریٹ زیادہ ہو جائے گا۔ تو اسباب جو پیدا کرنے والا ہے کیا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اس کے آگے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ القابض الباسط، اللہ تبارک و تعالی قابض ہے اور باسط ہے۔ پہلے تو یہ بات واضح کر دوں کہ قرآن اور حدیث میں یہ دونوں الفاظ جہاں آئے ہوئے ہیں، چاہے اللہ کے فعل کے طور پر ہوں یا اللہ کے نام کے طور پر ہوں، دونوں ایک ساتھ آئے ہیں، دونوں ایک ساتھ آئے ہیں۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ ان کا استعمال ایک ساتھ ہونا چاہیے، اور یہ بات فوائد میں ذکر کرنی چاہیے تھے لیکن ذہن میں آ گئی ہے تو میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ دوں۔ بعض علماء نے ان ناموں کے پر عبدیت لگا کر کے کسی کا نام رکھنے سے منع کیا ہے یا ناپسند کیا ہے، یعنی کوئی عبد القابض اپنا نام رکھے یا عبد الباسط رکھے، اس کو ناپسند کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی صحیح حیثیت صرف باسط سے واضح نہیں ہوتی ہے، باسط اور قابض ہوگا تب، یعنی وہی قابض ہے اور وہی باسط ہے۔ علی کل حال یہ علماء کی بعض علماء کی یہ رائے ہے۔ تو اصل معنی بیان کرنا تھا قابض اور باسط۔ قرآن مجید میں یہ دونوں بطور فعل کے تو آئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، لیکن بطور نام کے نہیں آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، سورہ بقرہ کے اندر ہے شاید کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تنگی کرنے والا ہے، ویبسط اللہ تعالیٰ ہی روزی میں وسعت پیدا کرنے والا ہے، والیہ ترجعون اور سب کو تم کو اسی کی طرف جانا ہے۔ البتہ اس حدیث کے اندر یہ دونوں نام آئے ہیں القابض الباسط، یعنی قابض کے معنی ہے وہی ہے جو روزی میں تنگی کرنے والا، قبض کے معنی پکڑ لینا ہوتا ہے نا، وہی ہے جو روزی میں تنگی کرنے والا ہے، اور وہی ہے جو روزی میں وسعت پیدا کرنے والا ہے۔ ان دونوں ناموں کو بھی مسعر کے لحاظ سے آپ دیکھیں، لفظ مسعر کے، کہ اللہ تبارک و تعالی ہی گویا روزی میں تنگی کے یا روزی میں وسعت کے اسباب پیدا کرنے والا ہے۔ چوتھا نام اللہ تعالیٰ کا یہاں پر استعمال ہوا الرازق، ان اللہ هو المسعر القابض الباسط والرازق۔ رازق ہے، رازق رزق سے بنا ہے جس کے معنی اصل میں ہوتا ہے عطا کرنا، ہبہ کرنا، دینا،
جیسے وَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، سورہ النساء کے اندر شاید ہے وَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، اور ان میں اس سے یعنی جو میراث کا مال ہے اس میں سے انہیں بھی کچھ دے دو، یعنی کوئی ان کا حصہ متعین نہیں ہے، البتہ اس میں سے کچھ ہبہ کر دو، عطیہ ان کو کر دو۔ تو اصل معنی راضی رزق کا کیا ہوتا ہے؟ وہ ہبہ کرنا، عطا کرنا ہوا کرتا ہے، یہ معنی اصل ہے۔ اور یہیں سے عمومی طور پر یہ لفظ رزق یعنی روزی دینے کے، روزی عطا کرنے کے معنی میں استعمال ہو گیا ہے، چونکہ روزی اصل عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، لہذا اس کا ایک نام کیا ہے؟ وہ الرازق ہے۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ الرازق کا نام صرف اسی حدیث کے اندر وارد ہے اور کہیں وارد نہیں ہے۔ قرآن مجید میں الرزاق آیا ہے لیکن رازق نہیں آیا ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، لیکن الرازق نہیں آیا، البتہ صفت یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فعل کے طور پر یہ صفت بکثرت مستعمل ہوئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ الرازق ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَ اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ أَوْ بِمَظْلِمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ، یعنی میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ہماری ملاقات اس حال میں ہو کہ کسی بھی انسان یا کوئی بھی انسان تم میں سے میرے بارے میں مجھ سے کوئی اپنا حق طلب کرنے والا نہ ہو کہ ہم نے اس کے مال میں کوئی خیانت کی ہے، کمی کی ہے، اس کے جان کے اندر، اس کے نفس کے اندر، اس کے جسم پر کوئی ہم نے حملہ کیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ گویا یہاں پر سمجھنا چاہیے لوگ ساتھیوں کہ لوگوں کی جو آزادی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہے، وہ چاہے جس قسم کی آزادی ہو، جس قسم کی آزادی ہو، اس آزادی کے اوپر بلا شرعی حق کے پابندی لگانا ان کے اوپر ایک ظلم ہے جس سے متعلق قیامت کے دن سوال بھی ہوگا۔ تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس حال میں ملوں کہ تم میں کا کوئی آدمی اپنے کسی حق کا ہم سے مطالبہ کرنے والا نہ ہو۔ اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی اگر رہ گیا تو قیامت کے دن اسے گویا ہم سے مطالبہ کا حق حاصل ہوگا، ہم سے مطالبہ کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یہ اشارہ فرمایا، اور آپ کے فرمان کا یہ معنی ہے کہ لوگوں کی جو آزادی ہے، اس آزادی ہے، لوگوں کو تصرف کرنے کا اللہ تعالیٰ کسی چیز میں حق دیا ہے، اپنے مال میں، اپنے وقت میں، اپنی زندگی میں اگر شرعی طور پر حق ہے تو اس میں دخل اندازی کرنا، اس پر پابندی لگانا، اگر کوئی شرعی حق نہیں بنتا ہے، قانونی حق نہیں بنتا ہے، تو گویا یہ اس کے اوپر ظلم ہے جس کا حساب ایسے شخص کو قیامت کے دن دینا ہوگا۔ اب کلمات کی ان معمولی وضاحت کے ساتھ بعد ہم آتے ہیں اس حدیث کے معنی کے فوائد کے اوپر کہ ہمیں اس سے کیا فائدے حاصل ہو رہے ہیں۔ فائدے تو بہت ہیں لیکن میں چند فائدوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ پہلا فائدہ کہ ایک انسان کا، ایک مسلمان کا اپنا یہ عقیدہ ہے۔ وہ عقیدہ کیا ہے کہ دنیا میں چیزوں کا مہنگا ہونا اور سستا ہونا یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دی ہے، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ان اشیاء کے اسباب پیدا کرنے والا کوئی ہے۔ اور یہ چیز ہم اور آپ اگر اپنی زندگی میں ملاحظہ کریں تو حکومتیں بڑی کوشش کرتی رہتی ہیں، بڑی کوشش کرتی رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود چیزوں کی قیمتوں کے اندر غیر معمولی اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نرخ کے سستے ہونے، چیزوں میں برکت ہونے کے جو اسباب رکھے ہیں، لوگ عمومی طور پر اسے استعمال نہیں، بلکہ یہ کہہ دیجئے آج الا ماشاءاللہ کلیتاً طور پر حکومتیں اس کا استعمال نہیں کر رہی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی، اس کا معنی کیا ہوا؟ گویا ہمیں اور آپ کو ان چیزوں کے بارے میں اصل کس طرح رجوع کرنا چاہیے؟ اللہ کی طرح، کہ وہی روزی میں برکت دینے والا ہے، وہی چیزوں کے اندر ان کی پیدائش کے اندر اللہ تعالیٰ فراوانی پیدا کرنے والا ہے، اور ایسے لوگ جو اس قسم کا ظلم کرے اللہ تعالیٰ ہی ان کے اوپر لگام لگانے والا ہے۔ دوسرا فائدہ
اس حدیث سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 4 ناموں کا ثبوت ہوتا ہے، اسماء الحسنہ جو ہے، اور بعد صرف اسی حدیث کے اندر وارد ہیں اور کہیں وارد نہیں ہیں۔ جیسے یہ 4 نام کیا ہیں؟ قابض ہے، باسط ہے، رازق ہے، اور اسی طریقے سے مسعر ہے، مسعر ہے۔ اسی لیے بعض علماء جن میں شاید علامہ البانی رحمہ اللہ بھی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی اپنا نام یا اپنے بچے کا نام عبد المسعر رکھ سکتا ہے، اس لیے کہ یہاں پر جو نام آئے ہیں لام تعریف کے ساتھ، ان اللہ هو المسعر، اللہ تعالیٰ ہی المسعر ہے، تو گویا یہاں اللہ تعالیٰ کا یہ نام ہے، جیسے القابض، الباسط اور الرازق اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے۔ تیسرا فائدہ، بلا وجہ، میں یہ کہہ رہا ہوں اس جملے کے اوپر غور کریں، بلا وجہ بھاؤ مقرر کرنے کی حرمت، یعنی حاکم وقت کے پاس اگر کوئی شرعی جواز نہیں ہے تو وہ ریٹ متعین نہیں کر سکتا ہے، بلکہ شریعت نے اسے ظلم قرار دیا ہے۔ اس صورت میں ساتھیوں دونوں کا نقصان ہو سکتا ہے، ایک تو بائع تاجر اس کا بھی نقصان ہوگا، اور خریدار اور عام پبلک جو ہے اس کا بھی نقصان ہوگا۔ بائع کا نقصان کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ جب وہ دیکھے گا کہ ہمیں چیزیں لاگت سے کم پر بیچنی پڑ رہی ہیں تو وہ اپنا مال مارکیٹ میں نہ لائے گا اور اس کا نقصان ہوگا، اور خریدار کا اس لیے نقصان ہوگا کہ جب مارکیٹ میں چیز آئے گی نہیں، جب مارکیٹ میں چیز آئے گی نہیں تو وہ چیز عام لوگ جو خریدار ہیں ان تک پہنچے گی نہیں، تو اس کو اور طریقے سے حاصل کرنا چاہیں گے، تو جو چند لوگ ہوں گے 2 چند، وہ اس کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ جائیں گے اور لوگوں کے اوپر ظلم کریں گے۔ تو بلا وجہ کسی شرعی عذر کے بھاؤ کا مقرر کرنا یہ حرام ہے۔ چوتھا فائدہ، بعض علماء اس حکم کو عام مانتے ہیں کہ نرخ کی تعیین کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ظلم قرار دیا ہے، اور اس کے بڑے اقتصادی اور معاشرتی اور سماجی نقصان بھی ہیں۔ جو لوگ تھوڑی سی بھی دلچسپی رکھتے ہیں ان کو یہ چیز معلوم ہے، اب اس طرف جانے کا یہ مجال نہیں ہے۔ تو ریٹ کا متعین کرنا یہ کیا ہے؟ یہ خالص اللہ تعالیٰ کا حق ہے، لہذا کسی کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا تو دوسرے کو یہ حق نہیں بنتا ہے۔ دوسرے علماء کہتے ہیں کہ یہ حکم عام حالات پر محمول ہے، یہ حکم عام حالات پر محمول ہے، لیکن بعض ایسے حالات ہوں گے کہ حاکم وقت کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ ریٹ متعین کر دے، یعنی ایسی عام حالات میں تو ناجائز ہے کہ لوگوں کی آزادی، چاہے تاجر ہے یا خریدار ہے، اس کی آزادی کے اوپر پابندی لگائی جائے، اور وہی صورت ہے کہ چیزوں کا جو ریٹ گھٹ رہا ہے وہ ایک نارمل حالت میں ہے۔ ریٹ زیادہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ طلب زیادہ ہو گئی۔ ریٹ زیادہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ انتاج کم ہوا۔ تو اب ایسے وقت میں اس کے اوپر پابندی لگانا گویا کہ ایک قسم کا ظلم ہے، ایک قسم کا ظلم ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ علماء جو بات کہہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ عام حالات میں ہے، البتہ اگر کچھ وجہ جواز ہو تو حاکم کو اجازت ہے کہ وہ ایک خاص ریٹ کا لوگوں کو پابند بنا دے۔ عصر حاضر میں علامہ البانی رحمہ اللہ اور امام شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اسی کے قائل ہیں، اور علامہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی اسی طرف گئے ہوئے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اصلاً بغیر شرعی وجوہات کے صرف تاجروں کا لالچ کی وجہ سے تاجروں کا ریٹ کو بڑھا دینا یہ گویا عام طور پر ظلم ہے، اور شریعت ظلم کو باقی نہیں رکھتی ہے۔ انصر اخاک ظالما او
مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو، گویا اسے ظلم سے روکو۔ اور تاجروں کو ظلم سے روکنے کا یہ طریقہ ہے کہ یا تو حاکم متنبہ کرے کہ اس کو عام روٹین جو ہے اس کے اوپر تم لے آؤ، ورنہ میں اس کے لیے ایک ریٹ متعین کر دوں گا، تو یہ حاکم کو اختیار ایسی صورت میں بنتا ہے۔ آپ لوگ بہت سوچتے ہوں کہ آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کام نہیں کیا تو کسی کو کیا حق بنتا ہے کہ وہ اس بارے میں دخل دے؟ لیکن ساتھیوں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب علماء یہ کہتے ہیں اسے اختیار ہے، تو علماء اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، ان کے سامنے بعض ایسے عمومی دلائل رہا کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ایسی شرطیں قبول کرتے ہیں یا لگاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آگے والی حدیث جو آ رہی ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا یحتکر الا خاطی، یعنی سامان کو جمع کر کے احتکار کر لے رہا ہے، جمع کر لے رہا ہے، اسے پبلک تک نہیں آنے دے رہا ہے، ایسا شخص خاطئ ہے، یعنی گنہگار ہے۔ اب اس حدیث کی وضاحت آ رہی ہے، اور ظاہر بات ہے حاکم وقت کا بطور حاکم کے یہ حق بنتا ہے کہ گنہگار کو اس کے گناہ سے روکے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ اس کو میں ایک وضاحت کرتا ہوں بہتر حدیث کے الفاظ طرف جانے کے لیے تاکہ جلدی ہو جائے۔ ایک شخص ہے، وہ غلام ہے، اور ایک کے ساتھ 3 آدمی کا غلام ہے، اور ایسا ہوا کرتا تھا 2-3 آدمی مل کر کے ایک غلام خریدتے تھے اور باری باری وہ ان کی خدمت کیا کرتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے غلام کو آزاد کر دے رہا ہے، اپنا حصہ آزاد کر دے رہا ہے، تو اب باقی لوگ کیا کریں گے جو غلام آزاد نہیں کر رہے ہیں؟ وہ کیا کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آزاد کر رہا ہے یہ دیکھا جائے گا اس کے پاس مال ہے کہ مال نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس مال ہے تو سمجھدار لوگ جمع ہو کر کے اس غلام کی قیمت متعین کر دیں گے، اس غلام کی قیمت متعین کر دیں گے، اور یہ اپنے حق کو تو آزاد کیا، اسے کچھ نہیں ملے گا، باقی جو دوسرے شریک ہیں اس غلام میں انہیں ان کی حق دلوا دیا جائے گا۔ تو علماء کہتے ہیں اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے جو غلام کے مالک ہیں ان کے مزاج پر نہیں چھوڑا، حالانکہ وہ ان کا مال ہے، لیکن آپ نے ان کے مزاج پر نہیں چھوڑا، اس کو کس کے اوپر رکھا ہے؟ عدل کرنے والے سمجھدار جو لوگ ہیں، قوم علیہ قیمت عدل فعوتی شرکاءہ، تو گویا خاص ایک حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اجازت دی ریٹ متعین کر دینے کی، قیمت متعین کر دینے کی۔ اس کے علاوہ حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ عمر بن خطاب سے بھی یہ مروی ہے، جیسا کہ سعید بن مسیب نقل کرتے ہیں، اور امام مالک نے اس حدیث کو موطا میں کتاب البیوع کے اندر نقل کیا ہے، اس حدیث کو نہیں، اس اثر کو، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ حاتب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ کہیں سے زبیب لائے ہیں اور بیچ رہے ہیں۔ زبیب یعنی ہم لوگ اسے کہتے ہیں منقع یا کشمش، وہ لا کر کے بیچ رہے ہیں، اور ان کا جو ریٹ ہے وہ عام جو مارکیٹ میں تاجر بیٹھے ان کے ریٹ سے بہت مختلف ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ دیکھو، یا تو پھر لوگوں کا جس ریٹ سے بیچ رہے ہیں اس ریٹ سے تم بیچو، یا تو یہاں سے اٹھ جاؤ، یا تو جو عام لوگ، اس لیے کہ دوسروں کی مارکیٹ خراب نہ کرو، کوئی یہ کہے کہ بھائی میرا حق ہے میں چاہے جیسے بیچوں، نہیں، حق کی بات نہیں ہے۔ حق کیا؟ شریعت جو آئی ہے وہ عدل اور انصاف کے لیے آئی ہوئی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 3 دلیلیں ایسی ہیں جس سے وہ علماء جو اجازت دیتے ہیں وہ اس سے استدلال کرتے ہیں۔ ساتھیو بات لمبی ہو گئی، اب اگلی حدیث طرف چلتے ہیں۔ وہ حدیث نمبر 33 ہے جس کا ہم عنوان رکھتے ہیں کہ ذخیرہ اندوزی کی ممانعت۔ ذخیرہ اندوزی کیا ہے ساتھیو؟ یعنی کوئی آدمی ابھی پیسے والا ہے، کسی آدمی کو اللہ تبارک و تعالی وسعت دی ہے،
وہ کسی چیز کو جس کی ضرورت مارکیٹ میں لوگوں کو ہے اور وہ چیز مل نہیں رہی ہے، اب وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو جمع کر کے بیٹھا ہوا ہے اپنے مستودع کے اندر، اپنے گودام کے اندر وہ رکھ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور لوگ پریشان ہیں، انہیں مل نہیں رہا ہے، وہ چیز مل نہیں رہی ہے، اور وہ مارکیٹ میں نہیں لاتا ہے، کیا انتظار کرا رہا، تھوڑا سا اور رکو، تھوڑا سا اور رکو، تھوڑا سا اور رکو، زیادہ ہو جائے، چیز بڑھ جائے، اس کی قیمت بڑھ جائے، تب مارکیٹ میں ہم لاتے ہیں تاکہ میں زیادہ فائدہ ہو۔ یہ ہے ذخیرہ اندوزی۔ تو اس پر سمجھیں کہ ہم نے کہا کیا کہ وہ چیز مارکیٹ کے اندر لوگوں کو حاجت ہے، مل نہیں رہی ہے، یا مل بھی رہی ہے تو اس کے ذخیرہ اندوزی کر دینے کی وجہ سے بہت مہنگی مل جا رہی ہے، یا جس مقدار میں لوگوں کی ضرورت ہے اس مقدار میں نہیں مل پا رہی ہے، اور وہ صرف پیسے کی لالچ میں اس کے اوپر ناک بن کر کے بیٹھا ہوا ہے، اپنے گودام کے اندر رکھا ہے، اپنے مستودع میں رکھا ہے، اور باہر نہیں نکال رہا ہے، ذرا اور مہنگا ہو جائے اور لوگ محتاج ہوں اور پریشان ہو تب زیادہ قیمت دیں گے۔ یہ چیز ہے ذخیرہ اندوزی، اور اس کی ممانعت ہے۔ چنانچہ یہ حدیث حضرت معمر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ یہ حضرت معمر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان قلیل الحدیث صحابہ میں ہیں، وہ قلیل الحدیث صحابہ میں ہیں، شاید ان سے دو چند ہی حدیثیں مروی ہوں، لیکن اگر ان کی سیرت دیکھیں تو وہ بڑے صاحب فضل اور صاحب شرف صحابہ میں ہیں۔ یہی کیا کم ہے کہ انہوں نے اللہ تعالی کے راہ میں 2 بار ہجرت کی ہے۔ پہلی ہجرت حبشہ کی طرف، دوسری، اور یہی کیا کم ہے کہ السابقون الاولین میں ہیں، سابقون الاولون میں ہیں، اور یہی کیا کم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر انہیں یہ شرف بخشا تھا کہ آپ کے بالوں کو حجۃ الوداع کے موقع پر یہی چھیلے تھے، آپ کا حلق یہی کیا تھا۔ تو یہ معمر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحتکر الا خاطئ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کیا؟ لا يحتکر الا خاطئ، ذخیرہ اندوزی گنہگار ہی کرتا ہے، ذخیرہ اندوزی گنہگار ہی کرتا ہے، یعنی ایسا ہی شخص کرے گا کہ گناہ کرنا گویا اس کی طبیعت بن چکی ہے، یا ایسا شخص کرے گا کہ گویا وہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک گنہگار لکھا جا رہا ہے۔ تو گویا اس حدیث کا عام مفہوم یہ ہے۔ اب چند الفاظ کی طرف، پھر اس کے بعد فوائد طرف آتے ہیں۔ الفاظ میں دیکھیں، لا یحتکر، احتکار ذخیرہ اندوزی، ہم نے اس کی وضاحت آپ کے سامنے پہلے کر دی ہے کہ مارکیٹ میں اس کی ضرورت ہے، لوگ حاجت مند ہیں، لیکن اگر کوئی شخص اس حال میں ذخیرہ اندوزی کرتا ہے کہ مارکیٹ میں اس کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو چیز عام جو ریٹ ہوتا ہے اچھی طریقے سے مل جا رہی ہے، لیکن اس کے پاس پیسہ ہے، استطاعت ہے، رکھنے کی جگہ ہے، وہ رکھ لے رہا ہے کہ بعد میں اس کا ریٹ ہمیں اچھا ملے گا۔ جیسے کھجور کا موسم ہے، گندم کا موسم ہے، جو کا موسم ہے، ایسے موسم میں ہوتا کیا ہے، عام لوگوں کی ضرورت بلکہ اس سے چیزیں مل رہی ہیں اور عام ریٹ میں مل رہی ہیں۔ اب ایسے وقت میں اگر کوئی آدمی خرید کر کے رکھ لے رہا ہے کہ 2-4-6 مہینے کے بعد جب یہ چیز کم ہو جائے گی تو ریٹ اس سے اچھا ملے گا، تو یہ اس کے اندر داخل نہیں ہے۔ اللہ خاطئ، آپ نے خاطئ کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخطئ نہیں کہا ہے، دونوں میں فرق علماء کرتے ہیں۔ خاطئ وہ ہے جو جان بوجھ کر کے دیدہ دلی سے سینہ زوری سے گناہ کرتا ہے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، اور مخطئ وہ ہوا کرتا ہے کہ اولاً وہ جان بوجھ کر کے گناہ نہیں کرتا، ثانیاً اگر نفسانی خواہشات غالب ہوئی،
اگر اس نے جان بوجھ کر کے گناہ کر بھی لیا تو پھر اس کے اوپر باقی نہیں رہتا ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، یہاں پر کیا ہے؟ اخطأنا یعنی مخطئ آیا ہوا ہے. تو فرق ہے خاطئ کے اندر اور مخطئ میں. تو گویا ایسا شخص جو ایسا کام کرتا ہے اس کی طبیعت میں گویا گناہ ہے. وہ جان بوجھ بھی رہا ہے کہ اس میں لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے، لوگ پریشان ہو رہے ہیں، لیکن لوگوں پر رحم کا جذبہ اس کے دل میں نہیں آ رہا ہے. وہ یہ سمجھ بھی رہا ہے کہ قانونی طور پر، شرعی طور پر یہ چیز ناجائز ہے، پھر بھی اس کے وہ عمل وہ کر رہا ہے. اور دیکھیے یہ چیز علماء کہتے ہیں مطلق بھی ہے اور مقید بھی ہے. یہ مطلق بھی ہے اور مقید بھی ہے. مطلق کیا ہے؟ کہ وہ سامان کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ جائے اور لوگوں کے لیے مارکیٹ میں نہ لے آئے. اور مقید کیا ہے؟ کہ سامان مارکیٹ میں تو لے آ رہا ہے لیکن ریٹ اپنی مرضی سے متعین کر رہا ہے، دے رہا ہے چھوٹے تاجروں کو تو کہتا اتنے میں تمہیں بیچنا، اس سے کم میں نہیں بیچنا ہے. آتے ہیں فوائد کی طرف. پہلا فائدہ ساتھیوں، ذخیرہ اندوزی کی حرمت، اور یہ کہ یہ بڑا قبیح گناہ ہے کیونکہ ایسا کرنے والے کو صرف اپنی مصلحت پیش نظر ہے اور لوگوں کی مصلحت نہیں ہے. دوسرا فائدہ کیا؟ احتکار جو ہے، یہ ذخیرہ اندوزی صرف اشیاء خوردنی کے ساتھ خاص ہے، یعنی وہی چیزیں جو لوگوں کی غذا ہیں، یا ہر وہ چیز جو انسانی زندگی سے تعلق رکھتی ہے اس میں داخل ہے. بعض علماء اس طرف گئے ہوئے ہیں کہ ہر چیز جو انسان کی ضرورت ہے، چاہے کھانا ہے، انسان کے جانوروں کی ضرورت ہے، یہاں تک کہہ لیجئے آپ، یا انسان کے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، دوا علاج کا معاملہ ہے، دوا کی ضرورت ہے، لباس کا معاملہ ہے، ہر چیز کے اندر یہ ذخیرہ اندوزی کی ممانعت ہے. امام مالک رحمہ اللہ کے یہی قول ہے، اور حدیث کا جو ظاہر ہے وہ اسی کے اوپر دلالت کر رہا ہے. اللہ کے رسول کیا بولے؟ لا يحتکر الا خاطئ. وہی انسان احتکار کرے گا، ذخیرہ اندوزی کرے گا جو گنہگار ہوگا. اور اس لیے بھی ساتھیوں یہ قول زیادہ راجح ہے کہ انسان کو بسا اوقات غذا کی اتنی ضرورت نہیں رہتی ہے جتنا دیگر کمالیات ہیں، جیسے علاج ہے. ایک انسان ہے، اس کے پاس کھانا موجود ہے، دن میں ایک وقت کھانے کا ضرورت ہے اس کو، لیکن اس کے جو جانور چوپائے ہیں ان کے لیے ایک وقت اب کھانا موجود نہیں ہے. تو ہر آدمی جو ہوگا اپنے بھوکے رہ کر کے جانور کے کھانے کا انتظام کرے گا. تو جیسے انسان کی ضرورت غذا ہے، ویسے انسان کی ضرورت دوسری چیزیں بھی ہیں. لہذا اصل یہ ہے کہ ذخیرہ اندوزی ہر چیز کے اندر ہونی چاہیے جو انسان کی ضرورت ہے، چاہے اس کی اپنی ہے، اس کے کھانے کی ہے، اس کے صحت کی ہے، یا اس کے حیوانوں اور جانوروں کی ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ ذخیرہ اندوزی کو معنی صرف اشیاء خوردنی کے ساتھ خاص ہے. بعض علماء کہتے ہیں صرف انسان کی غذا، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ غذا چاہے انسان کی ہے یا کس کی ہے؟ حیوانوں کی ہے. یہ تینوں قول ہیں. جو چیز اس لیے کہ ایک حدیث کے اندر ہے جو سنن کبریٰ بیہقی وغیرہ کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہرت ان یحتکر الطعام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کی ذخیرہ اندوزی سے منع فرمایا ہے. لیکن یہ حدیث اگرچہ خاص ہے لیکن وہ دوسری حدیث عام ہے، اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ شریعت کی روح سے دوسری کی تائید ہوتی ہے. اور تیسرا قول کہ صرف ذخیرہ اندوزی کھانے ہی کی چیزیں ہیں، یہ امام حنبل رحمہ اللہ کا قول ہے. اور صحیح ترغیب و ترہیب میں علامہ البانی کا رجحان بھی اسی طرف لگتا ہے. واللہ عالم. تیسرا فائدہ، اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ احتکار کسی ایک فرد کی طرف سے ہو
یا کسی جماعت کی طرف سے ہو. اب وہ کیسے؟ فرد کی طرف سے ہو، کوئی ایک تاجر ہے، ایک خاص قسم کا چاول ہے یا کوئی ہے، اسی کے پاس ہے، باہر سے لے آتا ہے، وہی تقسیم کرتا ہے. اور عام لوگ ہیں، مثال کے طور پر قصاب کا ٹولہ ہو جائے اور وہ آپس میں یہ طے کر لیں کہ ہمیں گوشت کو اتنے میں بیچنا ہے، اس سے کم میں نہیں بیچنا ہے، جبکہ وہ ریٹ جو وہ دے رہے ہیں وہ لوگوں کے اوپر ظلم ہے. ظاہر بات اس کا تعین سمجھدار صاحب حل و عقد کریں گے. اسی طریقے سے روٹی پکانے والے ہیں، جیسے یہاں سعودیہ کے اندر ہو، وہ روٹی کا ریٹ باہم مل کر کے اپنے طور پر متعین کر لیں اور اس کے اندر لوگوں پر ظلم ہو، تو یہ چیز خاص عام بھی ہو سکتی ہے اور خاص بھی ہو سکتی ہے. چوتھا فائدہ، اگر کوئی شخص اپنے بچوں کا خرچ ذخیرہ کر کے رکھتا ہے اور مارکیٹ میں وہ چیز نہیں ہے تو وہ اس حکم میں داخل نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ لوگوں کی مجبوری اور کمزوری سے فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر کے لیے اپنے بچوں کو ان کا خرچہ دے دیا کرتے تھے، رکھ دیا کرتے تھے. اب چلتے ہیں آگے والی حدیث کی طرف، جو ایک نیا موضوع لے کر کے ہمارے آپ کے سامنے آ رہی ہے. یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے اور اس کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو جانور دودھ کے لیے بیچے جاتے ہیں تو ان جانوروں کے تجار کے لیے، جانوروں کے مالک کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ان کا دودھ 1-2 دن سے روکے رکھیں اور اس کو دوہیں نہیں. یہ اصل میں ہے، تو اس کی ممانعت ہے، اسی کی وضاحت آگے حدیث میں ہو رہی ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تسروا الابل والغنم فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان شاء امسكها وان شاء ردها وساعا من تمر. متفق علیہ. ولمسلم فهو بالخيار 3 أيام. وفي رواية له علقها البخاري ورد معها صاعا من طعام لا سمراء. قال البخاري والتمر أكثر. ذرا جو لوگ طالب علم کی طرح بلوغ و نام پڑھیں گے وہ ذرا ان کے الفاظ پر غور کریں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسروا یا لا تسروا دونوں پڑھا گیا ہے. اونٹوں اور غنم بھیڑ بکریوں کا دودھ فروخت کرتے وقت ان کو دودھ فروخت کرتے وقت نہیں بلکہ ان کو فروخت کرتے وقت ان کے تھنوں میں روکا نہ جائے. بلکہ یہ ترجمہ کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اونٹوں اور بھیڑ بکریوں کو فروخت کرتے وقت ان کا دودھ ان کے تھنوں میں روکے نہ رکھو. ان کا دودھ ان کے تھنوں میں روکے نہ رکھو. جو شخص ایسا جانور خرید لے یعنی جس کا دودھ اس کے تھنوں میں روکا گیا ہے تو اسے 2 باتوں میں سے بہتر کے اختیار کرنے کا حق حاصل ہے. اسے 2 باتوں میں سے بہتر کے اختیار کرنے کا حق حاصل ہے. چاہے وہ پہلا حق کیا ہے؟ چاہے اس جانور کو اپنے پاس رکھ لے یعنی جس قیمت پر لیا ہے اسے وہ قبول کر لے، اور چاہے تو اس جانور کو واپس کر دے اور اس کے ساتھ 1 صاع کھجور بھی دے دے. وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا اور چاہے تو اس جانور کو واپس کر دے. وَسَاعًا مِّن تَمْرٍ اور 1 صاع کھجور بھی واپس کر دے. سمجھ رہے ہوں گے بات واضح ہے. یعنی اصل چیز یہ ہے کہ ایسے جانور جو دودھ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اور وہ دودھ والے ہیں، اگر کوئی شخص انہیں بیچنا چاہتا ہے تو ان کے دودھ کو تھنوں میں بغیر دوہے باقی نہ رکھے.
ایسا لوگ کرتے تھے تاکہ یہ معلوم ہو کہ اس کا تھن بہت بڑا ہے، جب تھن بڑا ہوگا تو گویا اس کا دودھ بھی بہت زیادہ ہے، اور یہ چیز ہم لوگ بھی دیکھتے آئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرے، لیکن اگر کسی شخص نے ایسا کیا اور دھوکے میں آ کر کسی نے وہ جانور خرید لیا تو اب اس کو دو باتوں میں سے ایک انتخاب کرنے کا اختیار ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے چلو اس جانور کے اوپر وہ اپنا گزارا کر لے کہ چلو کوئی بات نہیں، اس نے دھوکہ دیا ہے لیکن اب مجھے ضرورت ہے اب ہم لے رہے ہیں، یا اسے یہ اختیار ہے کہ اسے واپس کر دے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک سا کھجور بھی اسے واپس کرنی ہے۔ یہ ہے حدیث کا سیدھا سادہ مفہوم۔ اس کے بعد لکھتے ہیں وَلِ مسلمن، اور مسلم کی روایت میں ہے کہ اسے 3 دن تک اختیار ہے۔ گویا پہلی روایت کے اندر جو آیا ہے اس کو قید کر دیا جا رہا ہے، مقید کر دیا جا رہا ہے کہ اسے کتنے دن تک اختیار واپس کرنے کا حق حاصل رہے گا، یا فوراً واپس کرے، دوسرے دن واپس کرے، یا 1 ہفتے کے بعد۔ ظاہر بات ہے یہ چیز محل نزاع بن سکتی ہے۔ وہ دودھ والا کہے گا ارے بھائی ایک دن دیکھ تو لیتے، تم دوسرے دن دیکھ تو لیتے تب واپس کرو، یا 1 ہفتہ گزر گیا تو وہ کہے گا یہ تو 1-2 دن میں چیز معلوم ہی ہو جاتی، تم واپس کیوں نہیں کر رہی، پہلے کیوں نہیں واپس کر دیا، تم نے قبول کر لیا اس کا مطلب تم اس کے اوپر راضی ہو۔ تو اسی چیز کو بند کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، یہ 3 دن تک رہے گا، پہلے واپس کر دے یا 3 دن پورا ہونے کے بعد ہونے تک واپس کر سکتا ہے اس کو۔ آگے جو الفاظ استعمال ہیں، اور وفی روایت لہو، اور مسلم کی ایک روایت میں ہے جسے علقہ البخاری، امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اسے معلق روایت کیا ہے، ان الفاظ کو معلق روایت کیا ہے۔ معلق کے معنی کیا ہے؟ یہ بہت مشہور ہے علماء کے نزدیک، رواہ البخاری تعلیقاً۔ تو یہاں پر 2 بات ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حدیث صحیح بخاری میں معلق کہی جاتی اس کا معنی یہ ہے کہ امام بخاری نے اپنے پاس سے اس کی سند مکمل نقل نہیں کی ہے، صرف یہ کہہ دیا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا عن ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا یروى عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا یہ کہہ دیا جائے کہ اپنے استاد نہیں، استاد کے بعد کسی بعد کے تابعی کا، تبع تابعی کا کسی کا نام لے جس سے امام بخاری کی ملاقات نہیں ہے، کہ انہوں نے کہا کہ فلاں فلاں سے یہ حدیث مروی ہے۔ یہ معنی ہے تعلیقاً، یعنی امام بخاری نے گویا لٹکایا ہے، اس کو جوڑا نہیں ہے، پوری سند نہیں بیان کی ہے۔ اور حدیث معلق وہی ہوتی ہے کہ ابتدائے سند سے وہ وہاں پر راوی محذوف ہوں۔ دوسری چیز یہ سمجھنا چاہیے کہ جب علماء کہتے ہیں کہ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے تو ان میں وہ حدیثیں نہیں شامل ہوتی ہیں جو معلق حدیثیں ہیں، اس لیے کہ معلق حدیثوں میں بعض حدیثیں ضعیف بھی ہیں، اور امام بخاری نے اس طرف اشارہ ہی فرمایا ہے۔ جب کہا جاتا ہے کہ حدیث بخاری میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہی حدیثیں مراد ہیں جو مسند ہیں، معلق کے علاوہ ہیں۔ تو اور مسلم کی ایک روایت میں ہے جسے بخاری نے تعلیقاً نقل کیا ہے، جسے امام بخاری نے تعلیقاً نقل کیا ہے، کیا ہے؟ اس کے ساتھ ایک سا کسی کھانے والی چیز سے بھی واپس کر دے، یعنی یہ بیان کرنا ہے کہ پہلی حدیث میں کیا آیا ہوا ہے، وہ کھجور ہے، اور اس حدیث میں کیا ہے، کھانے والی چیز آئی ہوئی ہے۔ تو ایسی صورت میں جانتے ہیں مطلق کو مقید کے اوپر محمول کیا جائے گا، اسی چیز کو واضح کرتے ہوئے امام حافظ بن حجر رحمہ اللہ اس روایت کو نقل کیے ہیں، اس لیے کہ ان چیزوں کو بنیاد بیان کر کے احناف جو اس حدیث کو قبول نہیں کرتے ہیں اس کے لیے ان کے پاس بڑے اعذار ہیں، جو علماء الحفیظ علمی دنیا میں ان کی کوئی اہمیت نہیں، اگرچہ وہ اپنے طور پر اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، اسی لیے تمام دنیا کے علماء ان کے خلاف، حتیٰ کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ بھی، وہ امام ابو حنیفہ اپنے استاد کی مخالفت انہوں نے کی ہے اس سلسلے میں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے جو حدیث نقل کی ہے کہ ساعًا من طعام لا ثمرا، یہ دیکھیے یعنی طعام کا جو لفظ ہے آپ نے بیان فرمایا وہ طعام گیہوں کی شکل میں نہیں ہونا چاہیے، اس لیے
کہ گیہوں جو ہے بہت نادر چیز وہاں پر تھی اور بڑی مہنگی چیز ہوتی تھی، تو یہ تو ظلم ہوگا کہ بڑی مہنگی چیز واپس کرنے کے لیے کیا جائے، اور جو فائدہ کھجور کا ہے وہ فائدہ جو آسانی کے ساتھ دستیاب مدینہ منورہ میں یا جزیرہ میں کھجور تھی وہ گیہوں نہیں تھا۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ کا والتمر اکثر روات نے جو ہے وہ طعام کے بجائے التمر کا ذکر کیا ہے، کھجور کا، گویا اسی کو ترجیح حاصل ہوگی۔ اولاً تو اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کر دی ہے، اور دوسری جگہ گویا کہ جہاں طعام کا لفظ ہے یہ راوی کے تصرف سے، اللہ کے رسول کا فرمان نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عام طور پر روایات کے اندر کس کا ذکر ہے؟ وہ التمر کا ذکر ہے۔ یہ اصل میں فائدہ ہوا حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے یہ چیزیں جو یہاں پر نقل کی ہیں۔ ویسے بات بہت زیادہ ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث آگے والی ہے، اس کو پڑھ لیجئے تو پھر آگے ہم تھوڑا سا اس کی وضاحت کریں گے۔ حافظ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا، رواہ البخاری وزاد الاسماعیلی من تمر۔ حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے ایسی بکری کو خریدا، جس شخص نے ایسی بکری کو خریدا، یہ بات واضح کر دوں کہ دیکھیے بکری کا لفظ جو استعمال ہے اور غنم، یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، بھیڑ اور بکری دونوں اس کے اندر شامل ہوتے ہیں، بھیڑ اور بکری دونوں اس میں شامل ہوتے ہیں۔ شات ایک کے لیے آتا ہے اور غنم مجموعہ کے لیے آتا ہے، غنم مجموعہ کے لیے آتا ہے۔ غنم ایک ایسا لفظ ہے جس کا کوئی واحد علماء کہتے ہیں نہیں ہے۔ تو جس شخص نے کوئی بھیڑ بکری خریدی، ہمارے ہاں چونکہ کوئی ایسا لفظ کم سے کم میرے علم کے مطابق نہیں ہے، اس لیے اس کا ترجمہ ہم اس طرح سے کر رہے ہیں۔ تو جس شخص نے کوئی بکری یعنی بھیڑ بکری، چاہے وہ بھیڑ ہے یا بکری ہے، خریدی، محفلتن، حفل یحفل تحفیل، یعنی ایسی بکری ہے کہ جس کے تھن کو باندھ دیا گیا ہے یا بھر دیا گیا ہے، یعنی دودھ کو روک کر کے اس کے تھنوں کو بھر دیا گیا ہے، تو کیا ہوگا؟ فردہا، اسے واپس کرتا ہے، تو فلیرد معہا صاعن، تو اس کے ساتھ ساتھ ایک صاع بھی واپس کرے۔ حافظ حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ معجم اسماعیلی کے اندر یہ ہے کہ ایک صاع کھجور واپس کرے، حالانکہ یہ حافظ رحمہ اللہ سے سہو ہوا ہے، ورنہ امام بخاری نے بھی دو جگہ پر یہ حدیث نقل کی ہے۔ ایک جگہ تو یہ ہے فلیرد معہا صاعا، اور دوسری جگہ ہے فلیرد معہا صاعا من تمر۔ دوسری بات ایک اور یہاں پر ہو کہ شاید پہلی بار آپ لوگوں کے سامنے آیا معجم اسماعیلی، حالانکہ اہل علم کے نزدیک یہ چیز بڑی مشہور ہے۔ یہ اسماعیلی بڑے مشہور امام اور بڑے عالم شیخ الاسلام کہے جاتے تھے اپنے وقت کے اندر۔ امام حافظ حجر، امام ذہبی نے انہیں الامام الحافظ الحجہ کے الفاظ سے یاد کیا ہے اور بہترین ان کا ترجمہ نقل کیا ہے۔ یہ ان کا نام احمد ابن ابراہیم الاسماعیلی ہے، احمد ابن ابراہیم الاسماعیلی ہے، اور ان کی پیدائش 277 ہجری میں 277 ہجری میں ہے، یعنی جو کبار محدثین کتب مؤلفہ کے ہیں ان کے زندگی کے آخر میں جو ہے ان کی پیدائش ہے، اور 371 کے اندر ان کا انتقال ہوا ہے۔ ان کی بڑی مشہور کتاب مسند عمر مسند عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، اور انہوں نے صحیحین پر ایک مسند نقل کی ہے، صحیحین کی ایک مسند، اور ان کی اور بھی بہت سی کتابیں ہیں جو اہل علم جو ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو اب ہم آتے ہیں ان حدیث کے جو بعض کلمات ہیں۔ پہلا کلمہ ہے لا تسروا، سرا تسریہ سے بنا ہے یہ، جس کے معنی ہوتا ہے روکنا اور جمع کرنا، روکنا اور جمع کرنا۔ یہاں مراد کیا ہے؟ جانوروں کے تھنوں میں دودھ کو روک لینا۔ ایسا کیوں کرتے تھے؟ تاکہ معلوم ہو کہ ہاں بھائی اس کا دودھ بہت زیادہ، بسا اوقات 2-3 دن تک بیچنے والے اس کو نعوذ باللہ من ذالک روک کے رکھتے تھے، جس سے وہ معصوم وہ جانور بیچارہ وہ بھی پریشان ہو جایا کرتا تھا۔
دوسرا لفظ ہے غور کا الابل والغنم، آپ نے فرمایا ہے، یعنی اونٹنی اور غنم یعنی بھیڑ بکریاں، انہی دونوں چیزوں کا ذکر ہے۔ کیوں؟ جزیرے عربیہ میں یا اس وقت جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی یہی دونوں چیزیں تھیں، ورنہ یہی حکم گائے کا بھی ہوگا اور بھینس کا بھی ہوگا، اور وہ جانور فرد محال جن کا دودھ استعمال کیا جاتا ہے یا جن کا دودھ پاک ہے اور کام میں آتا ہے لوگوں کے اور ضرورت پر اس کو لیتے ہیں، تمام جانور اس حکم میں شامل ہوں گے۔ سعم من تمرن آپ نے بیان فرمایا ہے، یعنی جو دودھ استعمال کیا ہے اس کے عوض ایک سا کھجور بھی واپس کر دے تاکہ دودھ کا عوض بن جائے۔ یہ عوض مقرر کرنا اس کی قیمت کے طور پر نہیں ہے، اس لیے کہ معلوم ہی نہیں کتنا دودھ تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس نے خریدا تھا، خریدنے سے پہلے وہ اس کا دودھ نہیں تھا، خریدنے والے کا خرید لیا تو اس کا دودھ بھی ہو گیا۔ اب خریدنے کے بعد جو دودھ میں اضافہ ہو رہا ہے یہ خریدنے والے کا گویا دودھ نہیں ہے، جب واپس کرنا ہے کس کا دودھ ہوگا؟ یہ اس کا دودھ ہوگا جو جانور کا مالک ہے۔ تو اس کی تحدید جو ہے ایک مشکل ترین چیز ہے، اور ایسے بہت سے امور ہیں جہاں پر تحدید بڑی مشکل ہوتی ہے، اس کی بہت سی مثالیں ہیں، شریعت نے وہاں پر ایسا ہی حکم دیا ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے کہا عوض کا جو مقرر کرنا ہے وہ اسی ہے۔ آپ نے فرمایا لا ثمرہ، گیہوں نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے کھجور میں جو صلاحیت ہے وہ گیہوں میں نہیں ہے۔ کھجور دودھ کی طریقے سے مستقل ایک غذا ہے، جیسے دودھ مستقل غذا ہے ویسے کھجور مستقل غذا ہے۔ جیسے دودھ بغیر پکائے بھی استعمال ہو سکتا ہے، کھجور بھی بغیر پکائے بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو خوبی ہیں اسی لیے آپ نے وہ رکھا ہے، اور آپ نے گیہوں سے منع فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے گیہوں کی قیمت بہت زیادہ ہوتی، لیکن اگر کسی ایسے علاقے میں ہے کھجور کی قیمت بہت زیادہ ہے تو شراح حدیث لکھتے ہیں کہ ایسے وقت میں وہاں کی جو چیز ہوگی اس کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ 3 دن آپ نے اختیار دیا ہے۔ کیوں؟ 3 دن کے اندر انسان دہن کر کے یا تجربہ کر کے، کبھی کھانے کی کمی ہوتی ہے، کبھی کسی وجہ سے اندازہ لگ سکتا ہے کہ اس کا کتنا دودھ ہے۔ اب ہم جلدی سے دیکھ لیتے ہیں اس کے چند فوائد۔ پہلا فائدہ، جانوروں کے تھنوں میں دودھ روکے رکھنے کی ممانعت، بالاخص اگر وہ جانور فروخت ہونا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں دھوکہ ہے اور اسلام دھوکے کو پسند نہیں کرتا۔ من غشنا فلیس منا، نیت اس سے جانور کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر وہ جانور بچے والا ہے تو اس کے بچے کے اوپر بھی ظلم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ نرمی کرنے کا حکم دیا ہے، نہ کہ ان کے اوپر سختی اور ظلم کرنے کا حکم دیا ہے۔ تیسرا فائدہ یا دوسرا فائدہ، اگر کسی نے ایسا جانور خریدا تو اسے یہ اختیار حاصل ہے کہ اس عیب کو قبول کرتے ہوئے سودا قبول کر لے، یا 3 دن تک تجربہ کر کے اگر دھوکہ ثابت ہو جائے تو اس سودے کو فسخ کر دے، یعنی جانور واپس کر دے، کیونکہ اس کا ایک دودھ کم ہونا یہ عیب ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات اور بھی ہے کہ اللہ کے رسول نے 2 صورت بیان کی ہے، گویا تیسری صورت جو ہے وہ شرعی صورت نہیں ہوگی، اس کے لیے الگ سے لوگوں کو اپنا عقد کرنا ہوگا۔ اس لیے تیسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کچھ کم قیمت دے کر کے اسے رکھ لے، تو آپ نے یہ نہیں بیان فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل میں چیز کے اندر عیب نہیں ہے، اس کا ایک وصف ہے، دودھ دینا نہ دینا، اس وصف کے اندر کمی ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس کرنے کے لیے نہیں کہا ہے، بلکہ یہ ہے اس کو قیمت کم کرنے کے لیے نہیں کہا، یا تو جانور واپس کر دیا جائے، یا پھر اگر جانور واپس کرنا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ 1 سا دے بھی دیا جائے، اور اگر نہیں تو اسے اس کمی کی بنیاد پر قبول کر لے۔ تیسرا فائدہ، چونکہ اس جانور کا دودھ بھی استعمال ہوا ہے، اور اس دودھ میں وہ دودھ بھی شامل ہے جو خریدنے سے قبل اس کے تھن میں تھا، اور مالک جو ہے یہ اس کا نہیں تھا ابھی، جو خریدنے والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کا مالک بائع تھا، لہذا اس کی تلافی کے لیے 1 سع کھجور کو بھی واپس کیے جانے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔
تیسری چیز، ایک سا سے زیادہ کسی اور چیز کا مطالبہ صحیح نہیں ہوگا. ایک سا سے زیادہ مطالبہ صحیح نہیں ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سا متعین فرمایا ہے، اور یہ بھی فرما دیا کہ ایک سا کھجور ہونی چاہیے، گیہوں نہیں. تو گویا کہ یہ چیز متعین ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ میں ایک سا نہیں بلکہ میرا 2 سا لوں گا، میرا اتنا زیادہ نقصان ہوا، وہ یہ چیز نہیں ہے. جو شریعت متعین کر دے رہی ہے ایسا نہیں ہوگا. اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے سامنے واضح رہے. مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر کوئی عورت کسی عورت کے اوپر، کوئی شخص کسی حاملہ عورت کے اوپر حملہ کرے اور اس کا حمل ساقط ہو جائے تو اس کے لیے کیا ہے؟ غرۃ عبد ہے. کوئی کہے کہ نہیں بھائی یہ تو بالکل 9ویں مہینے میں ساقط ہوا ہے، کوئی کہے 7ویں مہینے میں ساقط ہوا ہے. ظاہر بات جو 9ویں مہینے کی اہمیت اور 7ویں مہینے کی نہیں ہے. وہ بچہ جو 9ویں مہینے میں اپنے آپ اگر اس کو آپریشن پیدا کیا وہ بچ سکتا ہے، لیکن چھٹے مہینے سے پہلے نہیں بچ سکتا. لیکن چونکہ ایک ایسی چیز ہے جو مجہول ہے، اس کی تحدید اور تعین مشکل ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے صرف غرۃ عبد رکھا، چاہے جس حالت میں ہو. تو اسی طریقے سے یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دودھ زیادہ ہے کم ہے، پہلے زیادہ تھا 2 دن سے روکا تھا، تم نے 3 دن سے روکا تھا، کیسے بھی کیا تھا، اس کا مطلب نہیں ہے اسے ایک سا ہی قبول کرنا ہے. 5ویں چیز، البتہ آج جب کی دنیا میں بہت علاقوں میں کھجور کمیاب ہے، بعض اب تو شاید حالت ہو بعض دیہاتوں میں لوگ اگر چاہیں تو کھجور ان کو ملے گی بھی نہیں، ڈھونڈنے لگے تو ان کو شہر کا سفر کرنا پڑے گا لے آنے کے لیے. اس کے برخلاف گیہوں اور چاول وغیرہ وافر مقدار میں پایا جاتا ہے. لہذا علماء کہتے ہیں کہ چونکہ اصل مقصد غذائیت ہے لہذا اس پر قیاس کر لیا جائے گا. 6واں فائدہ، دودھ روکے ہوئے جانور کے واپس کرنے کے بارے میں یہ مسلک جمہور علماء کا ہے، جن میں امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل، امام ابو یوسف، یہ سارے لوگ ہیں. البتہ عموماً احناف اس کی مخالفت کی ہے اور ان کے نزدیک ایسا جانور عیب کی بنیاد پر تو واپس نہیں ہو سکتا. البتہ خریدنے والے کے اوپر ایک سا کھجور دینا بھی واپس تو ہو سکتا ہے، لیکن کھجور دینا اس کے اوپر واجب نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اس لیے کہ اس کا کوئی قانون نہیں. قیاس یہ نہیں کہتا ہے کہ ایک سا ہے، دودھ جو ہے ایک سا سے کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، تو کیسے اس کے اوپر قیاس کیا جائے. اور اس کے لیے جو ہے احناف نے بڑی زیادتیاں کی ہیں، حتیٰ کہ بہت سے لوگ تو اس طرف گئے ہیں کہ ایک اصول بنا لیا ہے کہ کوئی حدیث اگر کوئی ایسا صحابی روایت کرتا ہے جو غیر فقیہ ہے، حضرت ابو ہریرہ کو غیر فقیہ گردان دیا، جو فتویٰ دیا کرتے تھے، اور ان کی حدیث کو صرف اس قیاس کی بنیاد پر کہ یہ دودھ جو ہے اسے ایک سا پر کیسے قیاس کیا جا سکتا ہے، ایک سا اس کی قیمت ہو ہی نہیں سکتی، اس کا مقابل کیسے ہوگا. لہذا گویا ان کے جو قیاس ان کو جو سمجھے، انہوں نے حدیث کے نص کے مقابلے میں قیاس کا ذکر کیا، جبکہ قیاس کی ضرورت کہاں پڑتی ہے؟ جہاں پر نص نہ موجود ہو. جہاں پر نص ہوتا ہے وہاں پر قیاس کی ضرورت نہیں رہا کرتی ہے. تو علی کل حال یہ اہل علم کا ایک بڑا مسئلہ ہوا ہے، اور اہل احناف کے اوپر لوگوں نے بہت کیچڑ بھی اس سلسلے میں اچھالے ہیں، مجھے اس سے مطلب نہیں ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہاں پر عبداللہ بن مسعود کا جو اثر نقل کیا ہے اس کا کیا مقصد ہے؟ جو حافظ ابن حجر نے بھی اور بہت سے علماء نے نقل کیا، اس کا اثر مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ احناف کی تردید کرنا چاہتے ہیں. وہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم جو ہے ابو ہریرہ کی روایت کو اس لیے نہیں لیتے ہو کہ وہ قیاس کے خلاف ہے، یا وہ شرعی اصول جو آپ نے اپنی طرف سے بنائے ہیں ان کو اصول قرار دیا ہے اور وہ اس کے خلاف ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود جن کے فتووں پر آپ کے بہت سے مسائل کی بنیاد ہے، ان کا فتویٰ بھی یہی ہے. اسی لیے امام بخاری نے بھی اس بات عبداللہ بن مسعود کے فتوے کو نقل کیا ہے. آج کی مجلس جو ہے یہیں پر رہنے دیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلی مجلس جو ہے وہ 36ویں حدیث سے شروع ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز
009665089590707. واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائے: عبدالسلام عمری 009665026272622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.